شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد کو سیدہ، طاہرہ، عابدہ، زاہرہ، بتول اور ازکیہ کے القابات سے مشہور کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت نبوت کے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی خوشی سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بتول سے حضرت علی المرتضیٰ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ تصویر مصطفیٰ تھے اور آپ نے آپ کو سید النساء کا لقب عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید النساء کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے خواب میں اپنے والد حضرت محمد کو دیکھا کہ آپ خواب میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، اور کہا کہ آج دنیا میں تمہارا آخری دن ہے اور تم بہت جلد دنیا سے رخصت ہو کر مجھ سے ملنے والی ہو۔ جب فاطمہ بتول خواب سے بیدار ہوئیں تو آپ بہت خوش ہوئیں، لیکن جیسے ہی آپ کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی تو آپ بہت غمزدہ ہوئیں اور زار و کتار رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ جب حضرت علی گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چکی پیس رہی ہیں، اور یہ ایک طرف پتیلے میں پانی گرم ہو رہا ہے۔ حضرت علی یہ سب دیکھ کر حیران ہوئے اور فاطمہ سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے خواب کے بارے میں سب بتا دیا۔ حضرت علی خواب کے بارے میں سن کر بے حد پریشان ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی ہم اپنے پیارے رسول یعنی آپ کے والد محترم کے غم میں ہی مبتلا ہیں، اور اب اگر تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو ہم ایک کے بعد دوسرا بڑا صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ کہہ کر حضرت علی زارو کتار رونے لگے، کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ آج فاطمہ کا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو بخار کی کیفیت ہو گئی، لیکن بخار کی کیفیت میں بھی آپ نے گھریلو کام احسن طریقے سے انجام دیتی رہیں، جس پر حضرت علی نے فرمایا کہ آج کے دن تو کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے علی، میں نے آج بھی آپ کا اور اپنے ان 2 معصوم بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، تاکہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے بابا جان کے پاس جاؤں تو مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ اے علی، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اور اگر میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، در حقیقت تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بخار نے شدت اختیار کی تو آپ بستر پر جا پہنچی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بخار کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ پہنچا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور فرمایا کہ تم مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر حضرت علی کے کسی دیگر شخص سے مدد طلب مت کرنا۔ پھر فرمایا کہ میں نے حبشہ کی عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب کوئی عورت وصال کر جاتی ہے تو اس کی چارپائی کے ارد گرد لکڑیوں کی مدد سے ایک ڈھال بنا دیتے ہیں تاکہ کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہ پڑے، لہٰذا تم بھی لکڑیوں کی ایک ڈھال بنا کر اس کے اوپر ایک چادر ڈال دینا تاکہ میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے
کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا اور رات کے وقت ہی مجھے دفن کرنا، میں نے ساری زندگی غیر محرم لوگوں سے پردہ کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری میت پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے رات خواب میں میرے والد محترم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تم نے سحری تو حضرت علی کے گھر کی ہے، لیکن افطار تم میرے پاس کرو گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت فرما جاتی ہیں۔ آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک اور آپ کے ظاہری وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے آپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن ایک مستند احادیث کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی اجازت سے پڑھایا اور جنت البقیع میں تدفین کیا۔ جب جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے علی، روتے کیوں ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آج اس دنیا سے صرف فاطمہ ہی رخصت نہیں ہوئی، بلکہ رسول اکرم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بہت بڑا ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اور اہل بیت کی پکی اور سچی محبت کرنے والے دل اور زبان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔